من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے احدی الطائفتین دو جماعتوں میں سے ایک کا انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے، وتودون اور چاہت کرتے تھے تم ان غیر ذات الشوکہ کہ بغیر کانٹا لگے ہو وہ تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالی أَن يُحِقَّ الْحَقَّ یہ کہ وہ ثابت کریں خاص مقصد کو، بِکَلِمَاتِهِ اپنے فرمودات کے ذریعے، وَيَقْطَعَ اور جڑ کاٹیں کافروں کی دابر جڑ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق واضح ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل غلط ٹھہرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ ناپسند سمجھے اسے مجرم۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ جب مدد طلب کر رہے تھے تم اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ پس اس نے قبول کی تمہاری دعا، اَنِّی مُمِدُّکُمْ کہ میں مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ ہزار فرشتے کے ذریعے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ اور نہیں بنایا اللہ نے اس مدد کو مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے دل تمہارے، وَمَا النَّصْرُ اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ مگر اللہ تعالی کی جانب سے، ان اللہ عزیز بے شک اللہ زبردست ہے، حکیم
حکمتوں والا ہے. یار ایک دو ادھر درمیان میں آ جائے سر. جنگ بدر کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہیں ملے گی. میں گزشتہ سبق میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے نبی کے یاروں پر نکتہ چینی کرنے کا. یہ نکتہ چینیوں کی بات نہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں یہاں پہ. وہ لوگ جو دو دو بار ہجرت کر چکے تھے، حبشہ کی بھی اور پھر مدینہ کی بھی، مال و متاع قربان کر چکے تھے، انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں طلب تھی مال کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ پروردگار کے محبت کے انداز ہے نبی کے یاروں کے ساتھ. کبھی بندہ پیار میں بڑے تعلق میں کسی کو کہہ دیتا ہے کھانے دا ٹائم ہوا تو ہی آ گیا. کہا جاتا ہے نا. حالانکہ وہ کھانے کے لیے نہیں آئے اور اس نے بھی نہیں سمجھا کہ آپ نے اسے کوئی طنز کیا. یہ ادائیں ہیں. اللہ کہتے ہیں احدی الطائفتین، میں نے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. وَتَوَدُّونَ، تسی چنگے نکلے ہو. میں نے جو دو میں سے وعدہ کیا ہے ایک دے کر رہوں گا. جب وعدہ ہے تو پھر ان کی کمر توڑو نہ جا کے. تم قافلے والوں کی سوچ میں پڑ گئے. نہیں سمجھے؟ یہ بڑا پیار ہے یہاں پہ. اور جب میں نے وعدہ کر دیا کہ میں تمہیں دوں گا، دو جماعتوں میں سے ایک قافلے کے پیچھے جاؤ گے تو وہ دے دوں گا، اور اگر جنگ کو منتخب کرو گے تو فتح دے دوں گا. اور جدوں میں ہی دینا ہے تے تگڑی شے لو نا. یہ پیار ہے، یہ غصے کا اظہار نہیں ہے. کیونکہ یہ بدر میں جانے والے وہ اہم لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کے دیکھا ہے. اور اللہ نے اعلان کیا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہاری مرضی ہے جو کچھ کرنا ہے کرو، میں اللہ نے تمہیں ابھی سے سب کچھ معاف کر دیا ہے. تمہاری طلب کیا ہے؟ تمہاری طلب یہ ہے کہ تم مال اکٹھا کر کے کوئی جائیدادیں بناؤ گے؟ نہ، ان کی بھی طلب یہی تھی کہ قافلہ آ جائے، مال آ جائے، تلواریں اور بن جائیں، تیر اور بن جائیں، جہاد کے لیے گھوڑوں کی خریداری ہو جائے، زریں اور خرید لی جائیں. یہی طلب تھی ان کی. لیکن میری طلب کیا ہے؟ میری طلب یہ ہے کہ تم رہو 313، ساز و سامان کی رہے کمی، اسلحہ ہو نہ ہونے کے برابر،
سواریاں ہوں تھوڑی سی، میں تمہیں مکہ کے عظیم بڑے اور تیاری کر کے آنے والے لشکر پہ فتح عطا کر دوں، تاکہ جو گمنڈ بنا ہوا ہے نا کافروں کا کہ ہمیں کوئی گرا نہیں سکتا، میں اللہ تم 313 کے ذریعے ان کے گمنڈ کو توڑنا چاہتا ہوں۔ تیاری کر کے آ گئے، جدید اسلحہ لے کے جنگ جیتی، تو پھر تو اگلا کہے گا بھائی انہاں کول بندوق نویں ماڈل دی سی، یہی ہوگا نا۔ میں اصل مقصد واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، میں کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہوں۔ یار دیکھو نا، آج تو مکہ بہت بڑا ہے، چھوٹا سا مکہ، چھوٹے سے مکے کے 70 بندے مارے گئے اور 70 بندے قید کر لیے گئے۔ ایک کو بہت بڑی بستی نہیں ہے، اور 140 آدمی جن میں سے 70 مارا جائے اور 70 قید میں ہو جائے، اور جو واپس آئے ان میں سے کچھ زخموں سے چور ہوں، تو کیا خیال ہے، جڑ کاٹی گئی نا۔ تین بندوں کے ساتھ موت کا اچانک حادثہ ہو جائے تو اب بھی دیہاتوں کا کلچر ہے، بڑا احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو اکو باری 70۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، 313 کی جماعت ہے اور پروردگار عالم سے مدد مانگ رہی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ اصحاب رسول، جلیل القدر جماعت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تستغیثون ربکم، تم اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا پاک پیغمبر کے خاص شاگردان ہیں، مشکل وقت آ پڑا ہے، بڑا لشکر مقابلے میں سامنے کھڑا ہے، پاک پیغمبر کے یاروں نے فاستجاب لکم تستغیثون ربکم، پہلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی پکار نہیں کی، بلکہ اس اہم موقع پر تستغیثون ربکم، اپنی فریاد رب کے سامنے رکھی ہے، آرزو پروردگار کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے سامنے عاجزی لے کر آ جائے، کوئی ہیل و حجت نہیں رہ جاتی، بلکہ فاستجاب لکم، میں اللہ اس بندے کی توقع سے پہلے دعائیں قبول کرتا ہوں۔ یہ ہو گئی۔ قبول کیسے ہوئی؟ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، ہاں بھائی ٹھیک ہے، 1000 فرشتہ بھیجنے لگا ہوں میں۔ اچھا فرشتہ ایک تھوڑا آئی، بول تو لو نا، ایک تھوڑا تھا تو ایک کی بڑا آئی۔ بڑی بڑی بستیوں کو ایک ایک جبریل نے مارا ہے نا، پر تباہ ہوتی گئی ہیں۔ 4 فرشتوں نے 4 کونوں سے بستی اٹھا کے الٹی کر دی ہے۔ 1000
اللہ کہتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، فرشتہ ایک بھی بڑا تھا، میں اللہ نے 1000 بھیجا، مقصد کیا تھا تمہیں خوشی بھی مل جائے اور تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ یار میں پریشان ہو جاؤں، آپ چھوٹے بڑے تسلی دیں گے، یار خیر ہے، کیسے مقدس لوگ ہیں، ان کی پریشانی کے موقع پہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں تمہیں اطمینان دلا رہا ہوں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، لوگو تم بڑے ہو یا چھوٹے ہو، یہ پکا کے رکھنا کہ مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ ان اللہ عزیز، اللہ بڑے زبردست ہیں، حکیم، حکمتوں والے ہیں۔ یہ یہاں پہ 1000 فرشتے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کل کے سبق میں عرض کروں گا قرآن کا اور مقام بھی ہے، فرشتوں کی تعداد وہاں پہ قرآن نے زیادہ بتائی ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں۔